عرض حمد و ثنا واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہمارا جہاں بیٹھنا ایک ایک لمحہ اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آغاز کے اندر اکثر میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس دو ذکر ہیں، ایک ذکر خدا ہے، ایک ذکر مصطفیٰ ہے۔ بڑے خوش نصیب وہ بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، خواتین ہیں کہ جن کی زبان پر چغلی کی بجائے، غیبت کی بجائے اللہ کا ذکر ہے۔ آج لوگوں کی زبان فارغ نہیں ہے چغلیاں کرنے سے، غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، لیکن یہ خوش بختی نہیں ہے۔ خوش بختی یہ ہے اس خالق کا نام زبان پر رہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ کے ذکر سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور ذکر کرنے والوں کو اللہ انعام یہ عطا فرماتا ہے، ان کے دل صاف کر دیتا ہے۔ اور جن کے دل صاف ہو جاتے ہیں پھر حق کی بات ہو تو وہ دل پہ اتر جاتے ہیں۔ دل کی مثال پتھروں جیسی ہے۔ فرمایا کچھ ایسے پتھر بھی ہیں کہ جو بارش کی وجہ سے یا پانی گرنے کی وجہ سے پگھل جاتے ہیں، اور کچھ ایسے سخت ہیں کہ وہ نہیں پگھلتے۔ تو بندہ مومن کا دل ایسا دل ہے کہ جب اس دل پر اللہ کا ذکر کیا جائے، بار بار کیا جائے، تو دل کی زمین نرم ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں نا کہ عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، ان کو رونا نہیں آتا۔ اللہ کو رونا بڑا پسند ہے۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، اللہ کو رونا بڑا پسند ہے، عاجزی بڑی پسند ہے۔ تو جس کا دل نرم ہوتا ہے، ذکر کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے، قرآن پاک پڑھنے کے ذریعے، نماز پڑھنے کے ذریعے، عبادات کرنے کے ذریعے، ریاضات کرنے کے ذریعے، جن کا دل پاک ہو جاتا ہے، پھر جب دل پاک اور نرم ہوتا ہے پھر آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا اللہ کے خوف سے جس کے آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا، اتنا پانی نکلا جس کی آنکھ سے کہ ایک پلک جو ہے، ایک بال جو ہے، اگر اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے پانی سے تر ہو گیا، اللہ ایسی آنکھ کو جہنم کی آگ سے بچا کے رکھے۔ تو اللہ کو رونا بڑا پسند ہے۔ تو رونا آتا ہے دل کے نرم ہونے سے، دل نرم ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ میرے کریم آقا، رحیم آقا، مدینے کے چاند، آمینہ کے لال، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، سارے بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کو زنگ لگتا ہے، جیسے آگ جو ہے وہ زنگ اتارتی ہے لوہے کا، اسی طرح دلوں کو زنگ لگتے ہیں، اللہ کا ذکر جو ہے وہ زنگ دور کرتا ہے۔ پھر دوسری بات ہے ذکر مصطفیٰ، جو چاہتا ہے میرے دنیا کے کام آسان ہو جائے، میری قبر بہتر ہو جائے، میری آخرت بہتر ہو جائے، میرے بچے جو ہیں وہ میری فرما برداری کریں، میرا روزگار بہتر ہو جائے، تو بہترین وظیفہ ہے درود پاک پڑھا جائے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک جو ہے وہ سارے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، ہاں حاجت اگر ہے تو در خدا پہ جھکنے کی عادت، یہ حاجت ہے۔ اگر جھک جائیں گے، پڑھیں گے، اللہ سارے کام آسان کر دے گا۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کربلا اور ذکر امام حسین ہم نے شروع کیا ہوا ہے، رب کائنات ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آغاز اسلام سے لے کر کربلا تک ہم پہنچے تھے، تو جہاں پر ذوق کے لیے ایک بات کو سماعت فرمانا، 2 بار ایسا ہوا۔ کتنی بار ایسا ہوا؟ 2 بار ایسا ہوا کہ نبیوں کے بیٹوں کی قربانی مانگی گئی۔ 2 بار ایسا ہوا نبیوں کے بیٹوں کی قربانی مانگی گئی۔ ایک بار اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے کہا گیا کہ جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ وہ کیسا مالک ہے، خود بندوں کو پیدا کیا، خود خلیل بنایا، خود خلیل کو اولاد عطا فرمائی، جب
سب کچھ دے دیا، اب خود کہہ رہا ہے جو سب سے پسند سے ہے وہ میری راہ میں قربان کرو، وہ میری راہ میں قربان کرو۔ اللہ آزماتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ بندوں کو آزماتا ہے، پریشانیاں دے کر، بیماریاں دے کر، خوف دے کر، غربت دے کر، پھلوں کی کمی سے، سارے کام، پھر امیری دے کر اللہ آزماتا ہے کون میرا ہے اور کون بیگانہ ہے، کون میری فرما برداری کرتا ہے، کون میرا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے۔ تو اللہ نے بندوں کو آزمایا، اور جو بندہ اللہ کی آزمائش پر پورا اترا ہے اللہ اسے پھر مقام عطا فرماتا ہے۔ جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے، یاد رکھنا، آپ بزرگ ہیں، سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، میرے سے زیادہ عمر ہے، جتنا بڑا مقام ملتا ہے اتنی زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنی بڑی مصیبتیں آتی ہیں۔ جتنا بندہ برداشت کرتا ہے، اس کی رضا کے لیے چلتا ہے، پریشانیوں کو سہتا رہتا ہے، اس کی رضا کے لیے ایک وقت آتا ہے اللہ پھر مقام عطا فرماتا ہے۔ کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، وہ ہماری آزمائش پر پورا اترا، پھر ہم نے کیا کیا؟ زمانے کا امام بنا دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جو چیز سب سے زیادہ پیاری ہے اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے داستان سنی، آپ نے ذبح کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دیا، چھری چلا دی گلے پر، لیکن اللہ کی رضا ایسی تھی، بیٹے کو نکال لیا گیا اور دمبے کو ذبح کر دیا گیا۔ ایک منظر وہ دیکھا آسمان نے، زمین نے، ایک منظر وہ دیکھا، پیغمبر کا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہو رہا ہے، اور پیغمبر نے کر بھی دیا، لیکن بیٹے کو بچا لیا گیا۔ اور پھر چلتے آئیں، جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، پھر میرے کریم آقا کا لخت جگر، میرے حضور کا بیٹا، جسے امام حسین کو حضور نے اپنا بیٹا قرار دیا، اور پھر جب کربلا کے میدان کے اندر پہنچے ہیں، قربانی کی باری آئی، ذبح ہونے کی باری آئی، پھر بچایا نہیں گیا بلکہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا گیا۔ ایک حسین کو نہیں، ایسے تو نہیں ہے نا، جنت کے سردار ہیں امام حسن و حسین۔ تو میں بات کر رہا تھا، جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اتنا بڑا انعام ہوتا ہے۔ نانے کے دن کی خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے کربلا کے میدان کے اندر جو ہے وہ امام حسین نے اپنی آل اولاد بھی قربان کر دی، اپنی جان بھی قربان کر دی اللہ کے رضا کی خاطر۔ اور کربلا کے اندر جو ہے وہ جب سب کچھ قربان کر دیا، اپنے آپ کو بھی اولاد کو بھی، یہ واقعہ میں نے سنایا تھا۔ اب کربلا کے میدان کے اندر جب شہادتیں ہوئیں، اہل بیت اطہار کو شہید کر دیا گیا، تو صاحب توجہ فرمانا، پھر جو کوفی تھے، یزیدی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ سر حسین کو جو ہے وہ نیزے پہ چڑھا دیا، اور باقی شہداء کے جو ساتھ اکٹھے کیے، اور جو جسم مبارک تھے امام حسین کے، اہل بیت اطہار کے، بدبخت یزیدیوں نے جو ہے وہاں پر بے حرمت کی، گھوڑے دوڑائے اور خیموں کو آگ لگا دی۔ اور وہ بیٹیاں کہ جن کے چہرے کبھی سورج نے نہ دیکھا، جو پردے کے اندر تھیں، کبھی آسمان نے بھی باغ تک نہ دیکھا، رسول اللہ کی بیٹیوں کو وہاں پر قیدی بنایا گیا۔ یہ ایک ظلم کی داستان، اور افسوس یہ تھا کوئی بیگانہ کرتا، کوئی کافر کرتا الگ بات تھی، لیکن کربلا کے میدان کے اندر جو ظلم و ستم ہوا وہ کلمہ پڑھنے والے بدبخت تھے۔ تو جب یہ قافلے کو، خواتین کو قیدی بنا لیا گیا اور کفر کی طرف روانہ ہوئے، ابھی امام حسین جب کربلا میں شہید ہوئے تو روایات میں آتا ہے 3 دن تک اندھیرا رہا، آسمان پر کالی گدائیں چھائی رہی، 3 دن تک جو ہے وہ دنیا کے اندر گدائیں جو ہیں وہ چھائی رہی، ہر طرف افسوس تھا۔ حضرت ام سلمہ، یہ حضور کی زوجہ ہیں، حضور کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہے کہ میں دوپہر کا وقت تھا، میں مدینہ پاک میں سو رہی تھی، 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں سو رہی تھی، میں نے کیا دیکھا؟ میں نے خواب میں چہرے بددعا کو دیکھا۔ جب میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی بکھری ہوئی تھی اور گرد آلود تھی۔ میں پریشان ہوئی، آقا یہ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ تو کہا کہ اے ام سلمہ، میں کربلا سے آ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ میرے نواسے کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ جب حضور نے
مجھے اپنا دیدار عطا کیا تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب اپنی زندگی کے اندر میرے کریم آقا نے مجھے ایک شیشی دی تھی، کہا یہ شیشی لے لو، یہ فرشتہ مجھے مٹی دے کر گیا ہے، کربلا کی مٹی، اور جس روز یہ مٹی خون کے اندر بدل جائے گی سمجھ جانا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے حضور نے اپنی ظاہری حیات کے اندر مجھے وہ مٹی دی، وہ شیشی دی، میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، تو جب دوپہر کے وقت حضور میری خواب کے اندر آئے تو میں نے جلدی سے جا کر اس مٹی کو دیکھا، وہ خون میں بدل چکی تھی، میں سمجھ گئی کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر میں نے پھر مدینہ میں لوگوں کو دی۔ ادھر حضرت ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، ان کو بھی آقا خواب کے اندر ملے، اور وہ کہتے ہیں یہی حالت تھی کہ جو ہے بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی بکھری ہوئی تھی، گردن اڑ تھی، تو کیا دیکھا کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، میں پریشان ہوا، کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میرے نواسے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو امام وہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے پلٹ کر زین العابدین مدینہ میں آئے، میں نے وہ جو خواب کا دن تھا جب گنا تو وہی 10 محرم کا دن تھا۔ کربلا کے میدان کے اندر 3 دن تک جو ہے وہ پانی جو ہے وہ بند کیا گیا، ظلم و ستم کی داستان ڈائی گئی، اور کربلا کے اندر بے دردی کے ساتھ خنواد رسول آد رسول کو شہید کیا گیا، اور یہ شہادت جو ہے اتنی بہادری کے ساتھ تھی، اتنی صبر کے ساتھ تھی، اپنی آنکھوں کے سامنے حسین دیکھ رہا ہے، کبھی نواسا، کبھی بیٹا، کبھی بھتیجا جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑے جرأت کے ساتھ میدان کربلا کے اندر وہ یزیدیوں کو واسطے جہنم کر رہے ہیں، اور بالآخر امام حسین جب کربلا کے میدان میں نکلتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگو کیا خبر ہے تمہیں، کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، کس کو شہید کرنا چاہتے ہو، کس کے خون کے پیاسے ہو؟ آپ کو نہیں پتا اگر اس وقت پوری دنیا کے اندر کسی نبی کا کوئی بیٹا کا نواسا زندہ ہے تو میں حسین زندہ ہوں۔ آپ کو نہیں پتا کہ میرے نانا مجھے کندھوں پہ اٹھا کے مدینہ کی گلی میں چلا کرتے تھے؟ کیا آپ کو نہیں خبر کہ جو ہے وہ جب سجدے میں حضور کا سر ہوتا، اگر میں کمر مبارک پر بیٹھ جاتا میری خاطر سجدہ لمبا کر دیا جاتا؟ کیا آپ نے نہیں سنا میرے نانا نے کہا تھا حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ میرا کس خاندان سے تعلق ہے؟ لیکن صاحبو دنیا کا لالچ، دنیا کا حرص، دنیا کیا رضو، دنیا کیا ہوتے، دنیا کے وزارتیں جو ہے وہ آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی تھی یزیدیوں کے کہ دنیا کی خاطر، دنیا کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے آل رسول کو کربلا میں شہید کر دیا۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ میں ایک بات کہتا چلوں، جو لوگ دنیا بناتے کماتے ہیں اور فقط دنیا کے پیچھے نمازیں چھوڑتے ہیں، حلال حرام میں فرق نہیں کرتے، ان کے لیے یہ نصیحت ہے، دنیا تو اتنی بے وفا ہے، اپنے نبی کی آل کو بھی شہید کر دیا۔ اس سے بڑھ کر کون تھا زمانے کے اندر اتنا شان، اتنا مقام کہ جن کی شفاعت کے بغیر ہمیں جنت میں نصیب نہیں ہوگی، جن کے نانا شفاعت کریں گے ہم جیسے گناہگار بخشے جائیں گے۔ اس دنیا نے، اس دنیا داروں نے اتنی بڑی اشخاص کو شہید کر دیا، ہم کس کے بچا رہے ہیں کہ دنیا دھوکے کا بازار ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سوں کے وچ مدینے۔ وہ تھے صحابہ کرام جو جانتے تھے مقام اہل بیت اطہار، مقام صحابہ، مقام حضور، لیکن یہاں جو نصیحت کی بات یہ کر رہا تھا کہ جو اپنے پیغمبر کے بیٹوں کو شہید کر دے دنیا، وہ میرے ساتھ آپ کے ساتھ کیسے وفا کرے؟ میاں صاحب فرماتے ہیں دنیا ایسی ہوتی ہے، ایسی دلہن ہے جس نے کئی خاوند کیتے لیکن وفا کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں کی۔ بڑے بڑے حسین نوجوان خاک کے نیچے چلے گئے، بڑے بڑے پہلوان خاک کے نیچے چلے گئے۔ وہ لاہور کے اندر جن کی وہ مغلیہ خاندان، جن کے ایک اشارے سے لوگوں کی تقدیروں کا فیصلہ ہوتا تھا، آج دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ دنیا کی محبت کے اندر عالی شان محلات بناتے رہے، دنیا بناتے کماتے رہے، آج نام باقی نہیں ہے۔ لیکن بارہا میں نے کہا تھوڑا آگے جائیں، اللہ کا درویش، اللہ کا ولی وہاں بیٹھا ہوا ہے، صبح جائیں شام جائیں، وہاں
عاشقوں کی قطاریں نظر آتی ہیں، وہاں دیوانے نظر آتے ہیں، وہاں مستانے نظر آتے ہیں۔ کیوں نظر آتے ہیں؟ ان کی زندگی اللہ اس کے رسول کی اتباع میں گزری ہے، اللہ کا نام لے کر گزری ہے، رسول اللہ کی اتباع میں گزری ہے۔ تو صاحبو زندگی وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں گزرے، ورنہ وفا دنیا کے اندر نہیں ہے۔ دنیا میں بس وہی ہے جو انسان نے خود کما لیا، نیک عمل کر لے۔ یہ دنیا کی امتحان ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اس کا جو پھل ہے وہ آخرت کے اندر ملے گا۔ اس بات سے دنا وہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کا کام کرتے ہوئے وہ اپنی آخرت کی تیاری کرتا رہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا مومن کی مثال ایسی ہے، روایات میں آتا ہے مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے۔ کشتی جو ہے پانی میں رہتی ہے، لیکن کشتی میں پانی نہیں آتا، کشتی میں پانی نہیں آتا، وہ پانی کے اوپر رہتی پانی میں ہے لیکن پانی سے اوپر رہتی ہے۔ فرمایا اسی طرح بندہ مومن کے لیے وصیت یہ ہے، رہے دنیا میں لیکن دل میں دنیا نہ رہے، لیکن دل میں دنیا نہ رہے، دل میں خوف خدا رہے، دل میں محبت رسول رہے، دل میں محبت صحابہ رہے، دل میں محبت اہل بیت رہے۔ جب یہ چیزیں دل میں ہوگی پھر دنیا میں دل نہیں لگے گا، جو دنیا سے دل نہیں لگاتا وہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتا ہے، پھر قبریں کھلی ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جو قبر ہے دیکھنے میں تو مٹی کا ڈھیر ہے، لیکن کسی کے لیے جنت کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے اور کسی کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ دیکھنے کے اندر تو چھوٹی سی قبر ہے، لیکن جب بندہ مومن نیک عمل کر کے جاتا ہے ادھے نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہماری قبریں ٹھنڈی ہو جائیں اور کشادہ ہو جائیں اور کھلی ہو جائیں، پھر ابھی زندگی باقی ہے، ابھی سانسیں باقی ہیں، ہم نیک عمل کر لیں، ہم توبہ کر لیں، رب سے معافی مانگ لیں۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے۔ ایک بار آنسو بہا کر اسے معافی مانگے، وہ گناہ نہیں دیکھتا، اپنے محبوب کے صدقے وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ دنیا نے تو بے وفائی کی، نواسہ رسول کو شہید کر دیا، لیکن کربلا کے میدان کے اندر بھی نواسہ رسول نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حسین کی شہادت اور حسین کا کربلا جانا، اپنی آل اولاد کو شہید کروانا، قرآن کی کئی آیات کی تفسیر بن گئی، قرآن کی کئی آیات کی تفسیر بن گئی۔ دیکھیں یہ سادہ سی صورت، قرآن کے اندر بے شمار آیات ایسی ہیں کربلا پہ فٹ ہو جاتی ہیں۔ ایسی زندگی گزاری حسین نے، ایسا منظر پیش کیا حسین نے، اتنا صابر قدم رکھا حسین نے، قرآن کی کئی آیات کی تفسیر بنی۔ لیکن وہ جو آسان سی ہے میں آپ کو سناتا ہوں، سورۃ العصر سب کو آتی ہے، قرآن کہتا ہے والعصر، انسان خسارے میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ وہ کتنے بدبخت ہیں، وہ کتنے خسارے میں ہیں جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، وہ کتنے خسارے کے اندر ہیں۔ لیکن آگے قرآن نے جو کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہا لیکن جو ایمان والے ہیں وہ نیک کام کرتے رہتے ہیں، حق پہ ڈٹے رہتے ہیں، حق کی وصیت کرتے رہتے ہیں اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ امام حسین حق پہ تھے، جدید حق پہ نہیں تھا۔ امام حسین نواسہ رسول تھے، دین اسلام کی پہچان تھے، اور کہا کہ میں حق پر ہوں، لیکن جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے، ایسے بندے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ حق کی بات کہی، حق پہ ڈٹے رہے، اور حق کے اندر جو تکلیفیں آئیں پھر واہ بیلا نے کیا، گریہ ازاری نے کی، ماتم نے کیا۔ حسین کی سنت ماتم کرنا نہیں ہے، حسین کی سنت صبر کرنا ہے۔ ماتم کرنا حسین کی سنت نہیں ہے۔ اور جو بیٹیاں تھیں، پاک بیبیاں تھیں، خواتین تھیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ آہو بکا نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، بلکہ امام حسین نے صبر کا حکم دیا، خود بھی صبر کیا، اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ سارے مراحل سے گزرے۔ تو قرآن کا جو پیغام تھا، حق پہ ڈٹے رہو، صبر کرتے رہو، کربلا میں امام حسین نے کر کے دکھایا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ لوگوں نماز کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ بڑی مشکل آ جائے، بڑی مصیبت آ جائے، بڑی خوشی بھی آ جائے،
کبھی نماز کو نہ چھوڑنا، کبھی صبر کو نہ چھوڑنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا معمول تھا، ہمارے کریم آقا کا معمول تھا، جب بھی پریشانی آتی میرے مصطفیٰ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیتے۔ تو جب بھی مصیبت پریشانی آئے کہا نماز نہ چھوڑنا اور پھر صبر نہ چھوڑنا۔ یہ بات کہی تھی میں نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک سارا سفر دیکھیں، ایک نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، امام حسین جی کی نماز بھی قضا نہیں۔ اور پھر قرآن نے کہا صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ ساری یہ آسان نہیں ہے، یہ سنانا آسان ہے داستان کربلا، لیکن جب بیٹے کی لاش سامنے ہو، نواسے کی لاش سامنے ہو، اپنا سارا خاندان سامنے لٹا جا رہا ہو، پھر صبر کرنا، رب کی رضا میں راضی رہنا، اصل امتحان تو یہ ہے۔ سب کچھ کرتے رہے، جب آخری سر سجدے میں رکھا تو یہ بات کہی مولا حسین نے اپنا سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا ہے، مولا حسین کی قربانی کو قبول فرما۔ اور روایات میں آتا ہے آسمان پہ لکھا گیا ہم نے حسین کی قربانی کو قبول فرما لیا، ہم نے حسین کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اب کربلا کے اندر جو ہے وہ بات کر رہا تھا کہ بدبختوں نے جو پاک جسم تھے گھوڑے دوڑائے، جو شہید کر سکتے ہیں ان کے لیے کون سا مشکل ہے گھوڑے چلانا، بے حرمتی کرنا، جسم مبارک کی بے حرمتی کی، سروں کو نیزے پہ جو ہے وہ چڑھا دیا اور پھر خیموں کو آگ لگا دی، اور رسول اللہ کی بیٹیاں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی زینب اور ان کے دیگر لاحقین سب کو گرفتار کیا گیا، اونٹوں پہ گھوڑے پر بٹھا کر جو ہے وہ کوفہ لایا گیا۔ کوفہ جو ابن زیاد تھا اس کے دربار میں لایا گیا، اور اس نے بھی روایات میں آتا ہے بدبخت نے امام حسین کے جو ہے وہ دانت مبارک پہ چھڑی ماری۔ پاس کوئی صحابی تھے، کہا بدبختہ تو چھڑی مار رہا ہے، ان لبوں کو تو میں نے دیکھا مصطفیٰ چوما کرتے تھے، ان لبوں کو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ ابن زیاد کے دربار سے ہوتے ہوئے کچھ دن روکا گیا، پھر جو ہے وہ دمشق کے اندر جو ہے وہ اس قافلے کو، لٹے قافلے کو دمشق کے اندر جو بدبخت یزید تھا اس کے دربار کے اندر سارے قیدیوں کو پیش کیا گیا۔ لیکن جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا اور کوفہ سے دمشق پہنچا، جب دمشق پہنچا سننا تو وہاں انہوں نے بازار کو سجا رکھا تھا، ڈول بج رہے تھے اور وہاں جشن منایا جا رہا تھا، اور لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ جو سر ہے نیزے میں کس کا سر ہے، اور یہ جو قیدی خواتین ہیں یہ کون ہیں۔ لوگوں کو بس یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ ایسے لوگ، کچھ باغی ہیں جنہوں نے یزید کے ساتھ بغاوت کی تھی اور معاذ اللہ وہ کچھ لے گئے، وہ قتل کر دیے گئے۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا یاد رسول ہے۔ دمشق کے اندر ایک بازار کے اندر قافلہ رکا گیا، اور جو فرمانا جب قافلہ رکا گیا تو گرمی بہت زیادہ تھی، خواتین چھتوں پہ چڑھی، لوگ اکٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے یہ سر کس کا ہے، یہ قیدی کون ہے، آپس میں باتیں کرتے پوچھتے، کسی کو نہیں علم کہ کون سا خاندان ہے۔ وہ تو دیکھ رہے تھے یہ قیدی ہیں، لٹے ہوئے ہیں، کیا خبر یہ لٹے ہوئے نہیں بلکہ دونوں جہانوں کے مالک ہیں۔ جب دمشق کے بازار کے اندر رکے تو خواتین چھتوں پہ چڑھی دیکھ رہی تھی۔ کسی عورت نے کہا کہ یہ تو کوئی قیدی لگ رہے ہیں، تو وہاں ایک بوڑھی خاتون تھی، بوڑھی خاتون نے جب سنا کہ میرے گھر کے سامنے تو جو فرمانا کچھ قیدی آئے ہیں، تو اس خاتون نے جو ہے وہ جلدی سے اپنے جو ملازم تھے، نوکر خادم تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ ان قیدیوں سے پوچھو کہ کچھ چیز تو اتنی چاہیے، کو پینے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ چاہیے، یا اوپر لینے کے لیے کپڑا چاہیے۔ جب وہ خاتون خادمہ حضرت سیدہ طیبہ زینب سلام اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ ہماری جو مال کا خاتون، بوڑھی خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بتاؤ کوئی چیز چاہیے۔ آپ نے کہا ہاں ہمیں پینے کے واسطے پانی چاہیے، میری سکینہ جو ہے وہ پیاسی ہے اور یہ قافلہ سارا پیاسا ہے، پانی پلا دیا جائے تو بہتر ہے۔ اس خاتون جو بوڑھی خاتون تھی اس نے گھر سے پانی بھیجا، تمام اہل بیت اطہار کو پانی پلایا گیا، اس نے کچھ کھانے کو بھیجا، اس نے پھر جو ہے وہ کچھ کپڑے بھیجے کہ اگر دھوپ بڑی زیادہ ہے، اگر اس کی حاجت ہے تو اس کو اوپر لے لیا جائے۔ جب یہ سارا اس نے خدمت کی، قافلہ کافی دیر رکا رہا، کافی دیر وہاں قافلہ رکا رہا، تو وہ خاتون جو ہے وہ بار بار اپنے خادموں کو بھیجتی، بار بار جو ہے وہ
خدمت کرواتی، کبھی پانی بیچتی، کبھی دودھ، کبھی کھجوریں بیچتی، کبھی جو ہے وہ لباس بیچتی، جب سب کچھ بیچتے رہی، قافلہ چلنے والا تھا، تھوڑی دیر قبل حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ نے اس کی خادمہ سے کہا یہ جو خاتون ہے، یہ جو عورت ہے ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے، بار بار کپڑے پانی بیچ رہی ہے، اس خاتون سے کہو مجھ سے ملاقات کرے۔ وہ خاتون ملاقات کے واسطے آئی، کہا کہ ماں جی آپ نے ہماری بڑی میزبانی کی ہے، ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ تو سب کے علم کے اندر ہے، لیکن آپ نے اتنی میزبانی، اتنی مہمان نوازی کی ہے، بتاؤ ہم قیدی آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ کہا کہ بیٹا میں کچھ نہیں چاہتی، بس ایک آرزو ہے، دعا کرو اللہ مرنے سے پہلے میری آرزو پوری کر دے۔ کہا کیا آرزو ہے؟ کہا کہ ایک وقت تھا میں جوان تھی اور مدینہ پاک کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملازمہ تھی، نوکر کی، خادمہ تھی، ان کے گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ میں جوان تھی تو سیدہ کے جو ہے وہ دو بیٹے تھے، ایک امام حسن تھا، ایک امام حسین تھا، ایک بیٹی زینب تھی، یہ تین ان کے بیٹے تھے۔ میں جوانی کے اندر ان کی خادمہ تھی، نوکر تھی، میں نے بڑی سیوا کی، بڑی خدمت کی، لیکن جب سیدہ نے پردہ فرما لیا تو میرا دل نہ مدینہ میں لگا۔ میں خادمہ تھی، میں نوکر تھی، ان کے گھر کی نوکرانی تھی، دل نہ لگا میرا، مدینہ چھوڑ کے میں دمشق آ گئی۔ اب جب میں رخصت ہونے لگی تو میں نے سیدہ سے کہا کہ اے سیدہ مجھے کوئی نصیحت کرے، تو سیدہ فاطمہ نے مجھے کہا اے خاتون زندگی میں جب بھی قیدی دیکھو، جب بھی کبھی قیدی دیکھو ان کی مدد ضرور کرنا، اگر ان کو پانی کی حاجت ہوئی پانی پلا دینا، اگر لباس کی حاجت ہوئی تو لباس پہنا دینا، اگر کھانے کی حاجت ہوئی کھانا کھلا دینا، بس میری یہ وصیت ہے زندگی میں جب کبھی قیدی دیکھو گی تو ان کو پانی پلا دینا۔ تو خاتون کہتی ہے کہ میں نے دیکھا قیدی ہے، میں نے سنا قیدی یہاں پر آئے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کہاں سے آئے ہو، لیکن میری آرزو یہ ہے کہ جب میں فاطمہ کے گھر میں نوکرانی تھی، خادمہ تھی، تو ایک امام حسن تھے، ایک امام حسین تھے، ایک بیٹی زینب تھی، دعا کرو کہ مرنے سے پہلے میں ان کا چہرہ دیکھوں، مرنے سے پہلے میں ان کا دیدار کر لوں، یہ میری آرزو ہے۔ چھوٹے چھوٹے میں چھوڑ کے آئی تھی، لیکن میں آرزو کرتی ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے امام حسن کو زہر دے دیا گیا، وہ تو شہید ہو گئے، اب امام حسین باقی ہے، ان کی بیٹی باقی ہے، تو یہ دعا کرو کہ مرنے سے پہلے میں ان کے چہرے دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب یہ بات کہی تو سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا خاتون تیری دعا قبول ہو گئی ہے، وہ جو سامنے سر نیزے پہ ہے امام حسین کا سر ہے، جو تیرے سامنے کھڑی ہے یہ زینب کھڑی ہے، جو تیرے سامنے کھڑی ہے یہ زینب کھڑی ہے۔ زاروں کی تار خاتون روئی، اور یہ جو ہے وہ یہ دردناک کہانی یہ امتی کر رہے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ کر رہے ہیں۔ زاروں کی تار خاتون وہ روئی اور کہا کہ ہم تو وہ تھے کبھی گھر سے نہیں باہر نکلے، ہم تو وہ ہیں کبھی ہمارے چہرے کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، ہم تو وہ ہیں سورج نے ہمارے بالوں تک انہیں دیکھا، آج ہمارے محبوب کی جو امت ہے ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے۔ پھر وہاں سے یہ قافلہ المختصر، یہ قافلہ دمشق کے اندر پہنچا۔ دمشق کے اندر جب یہ قافلہ پہنچا، یزید کے دربار کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے۔ اب جب یزید کے سامنے یہ لشکر پہنچا تو روایات میں آتا ہے کہ یزید نے بھی جو ہے وہ معاذ اللہ بدبخت نے امام حسین کے دندان مبارک کے اوپر جو ہے وہ چھڑی ماری، تو وہاں پر بھی کوئی صحابی رسول کھڑے تھے اور یہی بات دہرائی کہ بدبختہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو وہ نواسہ ہے، یہ تو رسول اللہ کا بیٹا ہے کہ جس کو رسول اللہ اس کا جو ہے وہ لب چوما کرتے تھے، ان کے لب چوما کرتے تھے، اور تو ایسا سلوک کر رہا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ یزید کے دربار کے اندر جب یہ قافلہ پہنچا تو یزید مکر و فریب کرنے لگا کہ میں تو نہیں تھا ملوث، یہ تو دھوکے سے ہوا، لیکن بدبخت کے آرڈر تھے۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ بتاؤ کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ امام حسین نے چند باتیں اس سے سامنے رکھی۔ امام حسین نے کہا کہ اچھا 4 باتیں یا 3 باتیں میں کہتا ہوں، میری باتیں مان لے۔ کہا کیا باتیں ہیں؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے یہ جو سر ہیں شہداء کربلا کے یہ ہمارے حوالے کیے جائیں تاکہ ہم کربلا میں تدفین کرنے کے بعد
واپس مدینہ چلا جائے۔ ایک یہ ہے ڈیمانڈ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ممبر پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ خطبہ میں نے دینا ہے، میں نے جمعے کا خطبہ دینا ہے۔ اور تیسری بات اس نے یہ کہی کہ جو قاتلان حسین ہیں ان کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم سزا دے سکیں۔ اب یزید نے جب پوچھا کس نے قتل کیا ہے، کس نے شہید کیا ہے، تو بالآخر کچھ گاش کرنے کے بعد المقتصر وہ ساری بات یزید پہ آ رہی تھی، کوئی یزید نے آرڈر دیے تھے تو اس نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی نہیں مانی جا سکتی، قاتل جو ہے وہ میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، ہاں میں آپ کو سر دے دیتا ہوں اور جو ہے وہ آپ واپس مدینہ چلا جائیں۔ اور ساتھ امام زین العابدین نے کہا کہ جو ہماری چیزیں آپ نے لوٹی ہیں وہ ہمیں واپس کر دی جائیں، ہماری ماں کی نشانیاں ہیں، ہمارے نانے کی نشانیاں ہیں، وہ واپس کر دی جائیں۔ اب یزید نے قاتلوں کو گرفتار کرنے والا یہ بات تو نہ مانی، اس کے اپنے آرڈر تھے کس کو گرفتار کرتا، لیکن اس نے کہا کہ چلے میں آپ کو یہ اجازت دیتا ہوں، آپ خطبہ اہل جمعے کا، آپ امام زین العابدین ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور خطابت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ امام زین العابدین نے مناقب اہل بیت اطہار بیان کیے کہ لوگوں آپ کو نہیں پتا کہ رسول اللہ کے گھر والوں کا مقام کیا ہے، یہ مناقب اہل بیت شان اہل بیت کو بیان کیا۔ جب شان اہل بیت کو بیان زین العابدین کر رہے تھے، آواز میں اتنا روب تھا کہ وہاں پہ نعرے لگنے لگے، اہل بیت اطہار کے حق میں نعرے لگنے لگے۔ اب جدید ڈرا کہ کہیں جو ہے وہ ساری دمشق والے کہیں میرے خلاف نہ ہو جائیں، تو جلدی سے اس نے خطاب کو ٹوکتے ہوئے کہا مؤذن کو کہ اذان پڑھو۔ اب مؤذن نے جو ہے وہ خطاب کو ٹوکتے ہوئے اذان کو شروع کیا۔ جب کہا مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو امام زین العابدین کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا اس بات میں کوئی شک نہیں اللہ کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ بات کہی تو زین العابدین نے کہا یزید دیکھ لے آج اذانوں میں کس کے نانے کا نام ہے، تو نے تو اہل بیت اطہار کو شہید کر دیا ہے، لیکن آج بھی نام زندہ ہے تو میرے نانے کا نام زندہ ہے، حسین کے نانے کا نام زندہ ہے، تو نے سب کو شہید کر دیا ہے لیکن نام پھر بھی زندہ ہے، تو مارنے کے بعد بھی نام مار سکا، تو زندہ رہنے کے باوجود بھی مر چکا ہے، قیامت تک تیرا نام باقی نہیں رہے گا، لیکن ممبروں پہ میرے نانے کا نام سلامت رہے گا، میرے نانے کا نام سلامت رہے گا۔ پھر جو ہے وہ نعمان بن بشیر یہ کوفہ کے گورنر تھے، مسلم بن عقیل جب کوفہ آئے تو یہ گورنر تھے اور یہ بڑے نرم دل تھے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تھے، صحابی رسول تھے۔ تو جب دیکھی ان کی نرمی، یزید نے ان کو ہٹا کے عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ صحابی ہونا کتنی اعلیٰ بات ہے کہ اللہ نے تو بہانہ بنا کر صحابی کو سائڈ پہ کروا دیا، کہیں صحابی اس کام میں نہ آئے جو قاتلان حسین ہیں، صحابی کا نام ان کے اندر نہ آئے، اللہ نے حکمت کے ساتھ جو ہے وہاں سے ان کو ہٹا دیا۔ اور وہی نعمان بن بشیر جو ہیں وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تھے، ان کے ساتھ زین العابدین کی قیادت کے اندر یہ قافلہ جو ہے یہ واپس مدینہ بھیجا گیا۔ اب دوبارہ وہاں سے کوفہ سے کربلا امام زین العابدین واپس آئے اور شہدائے کربلا کی وہاں تدفین ہوئی، اور پھر یہ قافلہ مدینہ کے اندر آیا۔ جب مدینہ کے اندر یہ قافلہ پہنچا تو سارا مدینہ زار و کتار رو رہا تھا، 2 بار مدینہ رویا ہے سارے کا سارا، زار و کتار گریا و زاہ کی آواز آئی۔ ایک وہ دن تھا جب قیامت والا منظر تھا کہ میرے نبی کریمہ کا رحیمہ کا مدینے کے چاند آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری پردہ فرمایا، جب دنیا سے چلے گئے تو سارا مدینہ رو رہا تھا۔ اور ایک یہ وقت تھا کہ جب زین العابدین خواتین کو لے کر مدینہ میں داخل ہوئے تو سارا مدینہ رو رہا تھا۔ یہ داستان تھی، یہ قافلہ مدینہ پہنچا۔ لیکن صاحب یاد رکھنا، پھر امام حسین کو شہید کرنے کے بعد تقریباً 3.5 یا 4 سال 35 سال تقریباً اس کے لگ بھگ عمر تھی یزید کی، جب وہ تخت پہ بیٹھا
3.5 یا 4 سال یزید نے حکومت کو سنبھالا، یعنی 39 سال تک، 39 سال اس کی عمر تھی جب اسے جو دنیا سے وہ چلا گیا۔ اب یہ 3-4 سال کے اندر اس نے بڑی بدبختی کی، خانہ کعبے پہ حملہ کیا اور مدینہ پہ حملہ کیا، اور پھر جو ہے وہ 3 دن جو ہے مسجد نبوی کے اندر اس بدبخت نے گھوڑوں کو باندھا، 3 دن تک اذان نہ ہونے دی، اتنا بدبخت تھا۔ 3 دن تک جو ہے وہ، یہ پہلی بات تھی جب سے اسلام دنیا کے اندر آیا، یزید کی وجہ سے رسول اللہ کی مسجد نبوی وہاں پر گھوڑے باندھ دیے گئے، اذان نہ ہوئی۔ لیکن سعید ابن مسیب یہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں آنکھوں سے نبینا تھے، وہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دیا گیا، بڑے صحابہ کو یزید نے شہید کروا دیا، بڑے مسلمانوں کو شہید کروا دیا، جو تلوار لے کے آتا وہ شہید ہو جاتا، بڑا ظلم کیا مدینہ پہ یزید نے، لیکن کہا میں معذور تھا آنکھوں سے، مجھے چھوڑ دیا گیا، تو 3 دن میں روزہ رسول پہ بیٹھا رہا۔ تو کہتے ہیں جب بھی اذان کا وقت ہوتا تو رسول اللہ کی قبر سے اذان کی آواز آتی، اللہ کے رسول کی قبر مبارک سے جو ہے وہ اذان کی آواز آتی۔ جب اذان کی آواز آتی تو میں سمجھ جاتا اب وقت ہو چکا ہے، تو میں نماز ادا کرتا۔ 3 دن قبر مصطفیٰ سے اذان کی آواز سن کر میں نماز کو ادا کرتا رہا۔ بدبخت یزید جو ہے 4 سال تخت نشین رہا، اور وہ تخت جو اہل بیت اطہار کو شہید کر کے بنا تھا۔ اب 2 روایات آتی ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ اسے ایک بڑا، جب خانہ کعبہ پہ اس نے حملہ کروایا، اس کے دوران ہی کوئی بڑا برا مرض لگا، کوئی دردناک مرض لگا، بڑی تکلیف کے اندر رہا اور مر گیا، دنیا سے جاتا رہا، توبہ بھی نصیب نہ ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ رومن لڑکی کے ساتھ اس کو محبت ہوئی تو وہ ایک دن اسے باہر صحراؤں میں لے گئی، جنگلات میں لے گئی، تو سارے جو اس کے سیکورٹی گارڈ تھے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں آگے نکل گئے، اس نے جو ہے وہ ٹانگ کے ساتھ خنجر باندھا ہوا تھا، یہ شراب کے نشے میں دھت تھا، شراب پی رکھی تھی، تو اس لڑکی نے جو ہے وہ خنجر کے وار کر کے یزید کو مار دیا۔ کہا بدبختہ تو اپنے نبی کی اولاد کا نہیں بنا تو میرا کیا بنے گا؟ تو اس طرح جو ہے اس بدبخت کا جو خاتمہ ہوا۔ مختار اس کے بعد کچھ مہینوں کے لیے، ایک روایت میں 6 ماہ آتا ہے، ایک روایت میں 40 دن آتا ہے، یزید کا بیٹا تخت نشین ہوا، لیکن وہ نیک تھا، وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا تھا، اس نے چھوڑ دی تخت کو، اس نے حکومت کو چھوڑ دیا، کہا ایسا تخت جو آل رسول کو شہید کر کے بنا ہے میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ اس کے بعد پھر مختار ثقفی، اس کے بعد پھر پہلے یزید تھا، پھر اس کا بیٹا، پھر مختار ثقفی جو ہے وہ تخت نشین ہوا، وہ بادشاہ بنا۔ اب تو جو فرمانا، مختار ثقفی نے پھر جو ساری فوج جس نے امام حسین کو شہید کیا تھا، پھر چن چن کے جو ہے وہ ایک ایک بندے کو مارا، جتنے لوگ گئے ہوئے تھے کربلا کے میدان کے اندر امام حسین کو شہید کرنے، مختار ثقفی نے پھر ایک ایک کو پکڑ کر جو ہے وہ مارا، کسی کو جلا دیا زندہ، کسی کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ دے گھسیٹا گیا، کسی کی ٹانگیں اونٹوں کے ساتھ باندھ کر درمیان سے چین دیا گیا۔ ابن زیاد جو تب کوفہ کا گورنر تھا، جو بار بار آرڈر کر رہا تھا، 10 محرم کا دن تھا، اور جو ہے وہ کربلا کا ہی میدان تھا، وہ پیاسا تھا، اور مختار ثقفی نے اپنی فوج بھیجی وہی مقام جہاں پہ امام حسین کو شہید کیا گیا تھا، پھر عبید اللہ ابن زیاد کو وہی جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور اس کا جو ہے وہ سر اتارا گیا، اور جب امام حسین کا سر کوفہ میں پہنچا تب وہ بادشاہ تھا، اب اس کا سر کاٹ کر جو ہے وہ کوفہ کے اندر جب دربار میں پہنچایا گیا تو مختار ثقفی کا سر تھا، جو مختار ثقفی کی حکومت تھی، اس نے پھر اس پر چھڑی ماری اور کہا کتنا تو بد نصیب ہے کہ آل رسول کو شہید کر دیا ہے۔ یزید تو اپنی موت آپ مرا، لیکن جو ہے وہ بعد میں ایک ایک کر کے جتنا لشکر تھا یزیدیوں کا، مختار ثقفی نے واسطے جہنم کر دیا۔ دنیا کے اندر ان کو یہ سزا ملی کہ ایک ایک کو بڑی سخت موت مارا گیا، اور ابھی آخرت کے اندر سزا باقی ہے، ابھی آخرت کے اندر سزا باقی ہے۔ یہ المختصر داستان کربلا تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میرے دوست بزرگوں یاد رکھنا، کانوں پہ ہاتھ رکھ کر سر لگا کر وہ واقعہ سنانا جو اسلام کے اندر نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ کبھی کانوں کے چسکوں کے لیے دین کو نہیں سننا چاہیے، یہ دل کی دنیا بدلنے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے دین کو سمجھنا چاہیے۔ کسی سے بھی دین سنیں اس نیت کے ساتھ سنیں
ہم نے دل کی دنیا بدلنی ہے، ہم نے خود کو بدلنا ہے، وہی دین بیان کرنا چاہیے اور وہی دین سننا چاہیے جو معتبر روایات میں آیا ہے۔ جتنا معتبر روایات میں آیا ہے میں نے مختصر سا شارٹ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ داستان کربلا تھی، اور اس سارے واقعے کے اندر امام حسین حق پر تھے، بڑی شجاعت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ امام حسین نے اپنے خدا کو راضی کیا۔ اور امام حسین وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا، کہا میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو کبھی زمین پہ نہیں آیا تھا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں نے مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے، اللہ نے اجازت دی، وہ فرشتہ مجھے دیکھنے کے واسطے آیا، اس نے مجھے خبر دی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے یہ دو نواسے حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ ہمیں جنت دے اور جنت پہ ہم غلام بنے امام حسن حسین کے، پھر ان سے محبت کرنا ہوگی، ان سے پیار کرنا ہوگا۔ میرے کریم نے فرمایا تھا، فرمایا لوگوں وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، کا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے، کہ ان دونوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان دونوں سے پیار کرنا۔ اب جو ہے وہ محبت یہ ہے کہ جب میرے محبوب نے بتا دیا دو چیزیں، قرآن ایک میری اہل بیت، ہمیں چاہیے ہر روز اپنے گھروں میں اللہ کا قرآن پڑھا کریں، خود پڑھا کریں، اپنے بچوں کو پڑھایا کریں۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور پھر اپنے گھروں کے اندر آل محمد پہ، محمد پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھا کرو، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی باتیں سنایا کرو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ 3 محبتیں، اللہ کے قرآن کی محبت، رسول اللہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اپنے بچوں کو سکھاؤ، بتاؤ۔ اگر یہ محبت قرآن کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کی محبت، اللہ کی ولیوں کی محبت اگر آپ کے بچوں کے دل میں ہوگی، کبھی بچے گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بچے گمراہ نہیں ہوں گے، اور ان کا ایمان ہمیشہ سلامت رہے گا۔ یہ محبتیں جو میں نے گنوائی ہیں، اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، اللہ کی ولیوں کی محبت، یہ محبت دل میں ہوگی، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو میری دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اہل بیت اطہار کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو صبر کا، جو نماز کا، جو استقامت کا، جو بہادری کا سبق ہمیں ملتا ہے کربلا سے۔ یہ گریہ وزاری کرنا، یہ ماتم کرنا، یہ چھریاں مارنا، یہ درس کربلا نہیں ہے۔ قرآن کو تھامنا، اسلام کی تبلیغ کرنا اور اسلام کی خاطر سب کچھ لٹا دینا، یہ پیغام کربلا ہے۔ رب کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔